تھی اور اس کا مقابلہ کیا. یہ امریکہ نے کی جنگ نہیں تھی. امریکہ اپنی غرض کے لیے آیا, اور اگر امریکہ نے دیکھا کہ اسٹنگر میسائل ان کو دینے ہیں تو آج وہ ان کو اتنی اس کے اوپر بحث ہوئی تھی کانگریس میں کہ یہ تم مسلمانوں کے ہاتھ میں دے رہے ہو, لیکن پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے. جب اللہ کی نصرت آئے, وہاں جب گئے حکمت یار نے ریگن سے نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے اجلاس میں یہ لوگ گئے, ملنے سے انکار کر دیا کہ میں ریگن کے پاس نہیں جاؤں گا, واشنگٹن نہیں جاؤں گا, یونائٹڈ نیشن آیا ہوں. تو انہوں نے کہا تمہیں امریکہ مدد کرتا ہے. اس نے کہا ہمیں نہیں پتا کون سا امریکہ ہماری مدد کرتا ہے, ہماری مدد تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اور ہمیں اگر جو کچھ ملتا ہے پاکستان کے ذریعے سے ملتا ہے, ہم امریکہ کے ممنون نہیں ہیں. بات وہی واضح ہو گئی تھی کہ امریکہ ہمارا مستقبل کا دشمن ہے. انہوں نے مسلمانوں کی طاقت کو پہچان لیا تھا کہ ان کے اندر جو قوت مزاحمت ہے, جو جذبہ جہاد ہے, جو شوق شہادت ہے, اور جان دینے کی. بھائی دنیا کے دو فلسفے ہیں بڑے سادہ سے, ایک وہ جو تابع زندگی ہے اور ایک ماورائی زندگی ہے. جو تابع زندگی ہے وہ چاہتی ہے کہ زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے, خوشنما بنانے کے لیے, آسودہ بنانے کے لیے دولت جمع کرو, اسباب جمع کرو. اور ایک ایسا فلسفہ وہ کہتا ہے کہ نہیں, ایک مقصد کے لیے قربان کر دو اسی زندگی کو. ان دونوں کا میچ پڑ گیا. پہلے اشتراکیت کے ساتھ پڑا, اس کا غروب ہو گیا سورج, اور نظام ہی الٹ گیا, سارے کا سارا ختم ہو گیا. اب دوسرا آ گیا. انہوں نے دیکھ لیا کہ اور چیزوں کے علاوہ انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ مسلمانوں کو روکنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے اوپر بہت لکھا گیا. ایک فرانسس فوکیاما نام کا پروفیسر تھا, جب روس تباہ ہوا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا, مسلمان ریاستیں 6 اس میں سے برآمد ہوئی, تو اس نے فوراً ایک تھیسس لکھ دیا, لاسٹ مین اینڈ دی اینڈ آف ہسٹری, کہ تاریخ جہاں مکمل ہو گئی. 2 نظاموں کا ٹکراؤ تھا, ایک اس میں زائل ہو گیا, دوسرا بچ گیا, تو اب ہسٹری ہیز کم ٹو دی اینڈ. لیکن اس کے فوراً بعد برنارڈ لیوس جیسے جو بڑے یہودی اسکالرز ہیں, اور اس کے علاوہ ایک فرانسس اس کا سیموئل ہنٹنگٹن پروفیسر تھا ہارورڈ کا, اس نے ایک لکھ دیا کلیش آف سیولائزیشن. اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے اس وقت کہا کون کہتا ہے کہ جنگیں ختم ہو گئی, ابھی تو اسلام میدان میں ہے, ابھی تو ہم نے اس کے ساتھ لڑنا ہے. تو چنانچہ جیسے ہی آپ کی کامیابی ہوئی کہ اے روشنی تباہ تو بن بلا شدی, یعنی ہماری کامیابی ہی ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح, ان کے دل میں کانٹے کی طرح چپ گئی کہ یہ اگر ایک سپر پاور کو, کل کو تو ہمارا بیڑا گرک کر دیں گے. اور مقابلہ کس چیز کا ہے؟ نظاموں کا. یہ مقابلہ نہیں کسی اور چیز کا. ایک وہ جو یہودی کا دیا ہوا مصنوعی نظام, جس نے خون ریزیاں دیں, جس نے جنگیں دیں, جس نے ناہمواریاں دیں, جس نے کلونیل سسٹم دیا. یہ جمہوریتیں ہیں جس کو ہم چاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس نے انسانیت کو غلام رکھ لیا. سفید چمڑی والوں نے کتنی عرصہ تک اب بھی کالونائز کیا ہوا ہے, اور جب وہ کالونی کا طریقہ چھوڑا تو پھر نیو کالونیلزم کے اوپر آ گئے کہ نہیں, ان کے وسائل کو اپنی لپیٹ میں لو. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ذریعے وہ مختلف ڈھیلے بہانے سے ان کو دبا کے, ان کا بازو مروڑ کے, ان کو ڈرا کے, ان کو مقروض کر کے ان کے سارے وسائل اپنے ہاتھ میں لے لو. یہ ایک نیا طریقہ, نئی کالونی. کیا یہ انسانیت کی تم خدمت کر رہے ہو؟ ایک تم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو, پلورلزم کی بات کرتے ہو, لیکن تم اسلام کے پلورلزم آؤ نا, پلورلزم صرف ایک ملک میں کیوں نہیں, ہمیں کرنے دو. اب برنارڈ لیوس, وہی جو کہ بہت زیادہ مخالف ہوتا تھا, کہتا ہے خدا کے لیے اب ان کو اپنا نظام خود تخلیق کرنے دو. مطلب ہے اگر یہ اسلامی نظام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کر لینے دو. اب وہ اس خود نتیجے پہ پہنچ, مار کھا کے اور ہمیں خون میں نہلا کے, خود بھی بدبخت مارے گئے ہیں, لیکن اس سب کے باوجود اب یہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک عظیم الشان مارکا, اور اتنی سستی جنگ. تو آپ کہیں گے جی ہمارے اتنے مارے گئے, 35,000 مارے, ٹھیک ہے, بہت واقعی درست ہے یہ, لیکن کبھی کوئی اتنی بڑی جنگ بھی 35,000 قربانیوں سے جیتی گئی ہے. روس نے روسی نظام کو ختم کرنے کے لیے 13 لاکھ افغانوں نے قربانیاں دیں, ہجرتیں کی, لیکن ان کو یہ تو بڑا سستا پڑ رہا ہے, ہم کو ان کو شکست دینا تو بڑا سستا پڑ رہا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں کیا, یہ تو ہیں ہی بڑے بودے. میں نے ایک دفعہ ایک جملہ کہا تھا کہ یہ افغانستان میں آ تو گئے ہیں, شکست کھائیں گے,
اور پھر یہ ان کی اخلاقی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، جھوٹ کی بنیاد پہ ساری چیز مبنی ہے، تو یہ تو نہیں کامیاب ہو سکتے۔ اور میں نے کہا کہ یہ چاکلیٹ کریم سولجرز ہیں امریکن، یہ افغانستان کے پہاڑوں کے اندر میلٹ کر جائیں گے، جیسے آئس کریم نہیں میلٹ کرتی، وہ کچھ بھی نہیں رہ جاتا اس کے اندر، میں کہا جو ایسے جل جائے، اس قدر تل ملائے اس کے اوپر، بے شمار ان کے لوگ آئے، یہ تم نے جملہ کیوں کہا؟ میں کہا وقت ثابت کر دے گا، دیکھ لینا تم اس کے اوپر۔ تو آپ دیکھیں کہ اب یہ مارکا اختتام پذیر ہے، اور یہ افغانستان کو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا دی ہوئی ہے کہ دو قومیں دنیا کے اندر رہ گئی ہیں، ایک حجاز کا عرب اور ایک افغانستان کا افغان یا پشتون کہہ لیں، لیکن افغان کہوں گا میں، ایک افغانستان قوم جو ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا دیا ہوا ہے، ان بوریا نشینوں کو، ان کے پہاڑ کے وہ کوہسار باقی، کیا جی افغان باقی کوہسار باقی، الحق و حکم للہ الملک للہ، یعنی یہ ان کے لیے۔ اور اس کے لیے ابلیس نے اپنی مجلس شورا میں جو علامہ اقبال نے کی ہے کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو، اور فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ جھگڑا یہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ جھگڑے کی اصلی نوعیت یہ ہے کہ روح محمد ہمارے بدن سے نکال دی جائے، کشید کر لی جائے، اور ہمیں نئے نظام کا جو خواب ہم دیکھتے چلے آئے ہیں، پاکستان، افغانستان، دنیا کے سارے مسلمان، اس سارے نظام کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے، ان کے خوابوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے۔ لیکن رزلٹ بالکل مختلف نکل آیا، اور علامہ نے ہی اس افغانستان کے بارے میں کہا تھا کہ آسیہ، ایشیا کے لیے آسیہ استعمال کیا انہوں نے، آسیہ یک پیکر آب و گل است اینڈ ملت افغان دریں پیکر دل است، از فساد او فساد ایشیا است اور از کشاد او کشاد ایشیا است۔ یعنی افغانستان کا امن جو ہے وہ ایشیا کا امن ہوگا۔ چین بھی اس بات کو سمجھتا ہے۔ آج چین، جب میں گیا تھا ان کے لوگوں سے بات ہوئی، میں نے کہا تمہارا سلوگن ہے رائزنگ پیسفلی، یعنی امن کے ذریعے سے ترقی کرو، امن پر امن۔ یہ تمہیں امن نصیب کہاں سے ہوا؟ کیونکہ کوئی اس کے لیے خون دے رہا ہے تمہارے امن کے لیے، کسی نے تمہارے دشمن کو تھاما ہوا ہے فرنٹ لائن کے اوپر، اور وہ مسلمان ہیں، وہ اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں، لیکن اسلام کو پوری طریقے سے سمجھتے نہیں۔ یہ ہمارا کام ہے، ہمارے دانشوروں کا کام ہے، اب ان کے ساتھ خلط ملط کر کے، ان سے مل کے، رابطے کر کے کریں۔ ایک نئی دنیا تخلیق ہونے کی ہوا ہے میرے بھائیوں، ایک دنیا، ایک نیا سورج نکلنے لگا۔ دو سورج ڈوب گئے دونوں نظاموں کے، ایک خلا آ گیا نا، ایک بھی نظام گیا دوسرا بھی گیا۔ امریکہ مقروض ہے، اتنا قرض کے بوجھ تلے ہے، یورپ کی معیشت کا بٹا بیٹھ گیا، اور اس سے پہلے اشتراکیت ڈوب گئی تھی۔ کہاں ڈوبی اور کس کی وجہ سے ڈوبی؟ کیونکہ ایک اسلامی پاکستان اس خطے میں موجود تھا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جو بھی آیا ایشیا کا سے حملہ آور سینٹرل ایشیا سے یا کہیں اور سے، اس نے پورے ہندوستان کو رونگ دیا۔ اور ہندوستان تو ہمارے لیے چیز ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو تاریخ کے غلط رخ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تاریخ کے بہاؤ کے غلط سمت میں ہندوستان نے پوزیشن لے لی ہوئی ہے۔ اسی لیے اب ان کو مجبوری ہو رہی ہے، معاہدات کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ کٹ پتلی حکمرانوں کے ساتھ تم معاہدات سے کیا حاصل کرو گے؟ ہمیں کوئی فکر نہیں اس کی۔ آؤ نا افغانستان کے اندر دیکھیں، ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی کہ تم تشریف لاؤ۔ تمہاری یہ ایک سازشی موجودگی ہے، اس سے بہتر